کہ تم میں سے کوئی بھی شخص سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو. تو وہی دعائیں کریں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے اور رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے. میرے نماز والے ریسرچ پیپر نمبر 8 میں بھی موجود ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائیں مغفرت بھی ہے. یہ دعا آپ مانگیں جو نبی علیہ السلام خود مانگتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ وہ تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں جو دعائیں ماثور ہیں کتاب و سنت کے اندر. کوئی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے جب تم نماز کے تشہد میں دروشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو تشہد میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں, سجدے میں بھی دعائیں مانگیں جتنی مرضی مانگیں, لیکن معصورہ ہو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہو تو بہتر یہ ہے کہ عربی زبان میں ہی مانگیں. اور میں تو اکثر ایک ہی دعا آپ کو بتاتا ہوں, ایک ہی دعا سب سے کامل جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کرے نہ کرے یہ دعا آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں جو آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ بھی ہیں اللہم آتنا فی الدنیا, دونوں کو کمبائنڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم نے اپنے اذکار والے ریسرچ اس پہ بھی کارڈ پہ بھی لکھی ہے. یہ بخاری میں ہے 6389, مسلم میں جو ہے وہ 6840 ہے. یہ دعا آپ مانگیں اور دیکھیں اتنی کامل دعا ہے اے اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت میں بھی. سر کوئی چیز بچ گئی اور ساتھ کہا کہ آخرت کی سب سے بڑی بھلائی دے دے. کون سی؟ وقنا عذاب النار. اب یہ مولویوں نے کوئی تسلی نہیں ہونا کہ وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری وقنا عذاب المیزانی, پتہ نہیں کہ کچھ لگایا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ شاید ان کو اعتماد نہیں ہے. مرتے ہی آخرت شروع ہوگی. بخاری مسلم کی حدیث ہے مرنے سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی ہے اور مرتے ہی آخرت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو عبد الرحمن بن ابی بکر آئے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو آپ نے مسواک مانگی. امت کی تعلیم کے لیے تھا. چبائی تو چبائی نہیں کی, سخت تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ مسواک لے کے نہ اپنے منہ میں نرم کر کے حضور کے منہ میں ڈالی, تو نرم کر کے. تو اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک اور میرا تھوک, آپ کا لعاب دہن اور میرا لعاب دہن, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا. کس طرح؟ جب حضور نے چبائی نہیں چبائی گئی تو وہ حضرت عائشہ نے ڈالا تو نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک ادھر آیا. پھر جب حضرت عائشہ نے چبا کے گئی تو سیدہ عائشہ کا. اس میں الفاظ ہیں اس دن جو اللہ کے نبی کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. حضور کی وفات کے دن کو اما عائشہ نے کہا ہے کہ حضور کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن. یہ میں نے ثبوت میں کہا ہے کہ یہ جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے نا کہ مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے, اس کے ثبوت میں نے یہ لفظ, اس میں الفاظ ہے کہ دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, سب کچھ آ گیا. سر آپ دنیا کی ہر خواہش اس دعا کے اندر کر سکتے ہیں. آپ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی, وہی تصور رکھیں, دعا یہ مانگ لیں. کسی کے روزگار کا ایشو ہے, دعا یہ مانگ لیں. بیماری کا ایشو ہے, دعا یہ مانگ لیں. حتیٰ کہ ایک مسلم شریف میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے جو بالکل چڑیا کی طرح ڈھانچے کی شکل میں اس کا پنجر ہو چکا ہوا تھا, کمزور ہو کے بیماری کی وجہ سے. تو یعنی زندگی موت کی کشمکش میں تھا. آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ سمجھدار بندہ سمجھ آتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے. استغفر اللہ توب الیہ. آپ میں سبحان اللہ, یہ حضور رانگی میں اللہ پاک ہے ہر برائی سے. انسان ہی اس قسم کی کوتاہیاں کر سکتا ہے نا. آپ فرمایا تو اللہ کا عذاب سہنے کے قابل سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ تو اتنا دلیر ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے, آخرت میں جنت مل جائے. اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کو اللہ کے خزانے میں کمی آنے والی ہے, تو دنیا میں بھلائیاں مانگ آخرت میں مانگ. تو کیا ہے اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی سودے والا معاملہ ہے, وہ تو کرم ہی کرم ہے, رحم ہی رحم ہے. اس کا تو اس کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس نے یہ دعا کی. صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ بالکل صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اور دعا پڑھنے لگا. سر دعا بہت بڑا وظیفہ ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تشہد میں اسے لازم کریں. ایک تو وہ جو صحیح بخاری مسلم میں ہے نا, 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال.
وہ تو آپ نے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنی ہے، اس کے بعد اس دعا کو بھی ایڈ کریں، رب اجعلنی والی دعا بھی مانگا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جتنی بھی دعائیں یاد ہیں، اور رکوع اور سجدوں میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اور بہتر ہے عربی زبان میں ہی مانگنی چاہیے۔ میرا مولانا سعد صاحب کے ساتھ اس مسئلے میں علمی اختلاف ہے، میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، یعنی عربی مسلمانوں کا بانڈ ہے اور یونٹی کا ذریعہ، اور جو سوز و گداز اس کے اندر ہے وہ کسی چیز کے اندر ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا، سر ربنا آتینا کا ترجمہ یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر دے، پھر دنیا، اس دنیا میں، حسنا، حسنا تو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حسن عاقبت لفظ بولا جاتا ہے، وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ میرا خیال ہے یہ اس کا ترجمہ تو آلموسٹ سارے مسلمانوں کو آتا ہی ہوگا، یہ کوئی اتنی مشکل دعا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اس طرف امفسائز کرے کہ وہ نبی علیہ السلام والی زبان بولے، عربی زبان کے اندر دعا کرے، ایک دعا ہی سب کچھ کور کرے گی، ٹھیک ہو؟ وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، انہوں نے دعا کا ذکر کیا، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں، یعنی آپ علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے تھے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے سجدے میں، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں۔ یہ تو آپ نے، یہ تو حکمی تسبیحات ہیں، یہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ دعائیں ہیں، ٹھیک ہو؟ جیسے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ تو آپ نے مانگنی ہے نا، اس کے علاوہ تو بخاری میں الفاظ ہیں، اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ آپ نے رکوع میں اللہ سے مانگنے کا بہترین موقع ہے سجدہ، گروہ کہتا ہے نماز عصر کو، لیکن ڈومیننٹ جو احادیث جو بخاری مسلم کی ہیں ان میں صلاۃ الوسطی، صلاۃ العصر کو کہا گیا، اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی نماز قضا کروا دی، عصر کی نماز، غزوہ خندق کے موقع پر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، تو وہاں سے واضح پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے نمازیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک، یعنی یہ سارا جنرل نماز کا ٹائم ہے، سورج ڈھلنے سے رات ہونے تک۔ سورج ڈھلنے سے ہی زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم زوال آفتاب بھی کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، اس پورے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو جو سینٹر میں وقت بنتا ہے نا، جب ایگزیکٹ سورج سینٹر میں آتا ہے، سینٹر کا مطلب نہیں کہ سر کے اوپر ہوگا، وہ تو صرف ایکویٹر پہ ہوگا، یا گرمیوں میں ہمارے علاقے میں آلموسٹ اوپر، ادروائز سردیوں میں تو یوں سورج جاتا ہے نا، تو وہ اپنے ٹریک میں جو درمیان میں پہنچتا ہے، وہ درمیان کو جیسے ہی کراس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی سورج گر پڑا ہے مغرب کی جانب ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ ویسے تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین بات کر رہا ہوں، تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے تو زوال آفتاب ہوتا ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ رات کو 12 بجے زوال ہوتا ہے، راتی تو سورج ہوتا ہی نہیں سرکار، یہ زوال آفتاب ہے۔ اور زوال کہتے ہیں نہیں مکروہ وقت کو، زوال ہوتا ہے ابتدائے ظہر، زوال سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دحوائے کبرا۔ جب ایگزیکٹ سینٹر میں سورج آ جائے نا، وہ ہے مکروہ وقت، اس کو جیسے ہی کراس کرے گا 4-5 منٹ بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ میں ڈیٹیل سے بعد میں اس ٹائمنگ پہ بھی بات کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت، تو یہ جو آیا نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے سے لے کر اس میں ظہر اثر آ گئی، الی غسق اللیل، رات کے مکمل ہونے تک، جو اندھیرا چھانے تک، اس میں مغرب اور عشاء ہو گئی، وقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز الگ ہوگی۔ تو قرآن میں نماز کی 3 ٹائمنگ آئی، کون سی؟ اور یہ 3 بھی ویسے میں اس کی یعنی تفصیل کے لیے بیان کر رہا ہوں، ادروائز وہ اکٹھا بیان ہوا ہے، ظہر اور عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، اور اس کے بعد فجر۔ اسی کو سپورٹیو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت ہے، لیکن وہ نماز کے حوالے سے نہیں، جنرل ہے، ذکر کے حوالے سے، اس میں اگر نماز بھی کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے الفاظ ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ سے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو کون سی نماز ہوئی؟ فجر۔ وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ عصر اور ظہر، دونوں بیچ میں آ جائیں گی۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، رات کے پھر 2 حصے آپ کر لیں، شروع کا رات کا حصہ غروب آفتاب کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء کی نماز۔ فسبح واطراف النہار، اور جو دن کے 2 کنارے ہیں ان کی طرف بھی،
اب دن کے دو کنارے اگر زوال آفتاب سے پہلے لیا جائے اور بعد والا لیا جائے تو پھر آپ اشراق چاش کے نفلی نماز کر لیں، اور اگر دو کنارے پورے دن کے لیے جائیں تو پھر ایک کنارے پہ مغرب ہے، دوسرے کنارے پہ فجر ہے. تو اس میں سے بھی تین ہی اوقات نکلتے ہیں. لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی نماز جو ہے نا وہ غم دور کرنے والی چیز ہے. واستعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ نماز کی آگے تین ٹائم ہے. اب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنت کو اور حدیث کو نہیں لے کے چلنا، تو قرآن میں تو نماز کی آئی تین ٹائمنگ، اور نمازوں کے نام بھی اس طرح نہیں آئے سوائے دو نمازوں کے، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. وہ سورۃ النور میں آتا ہے کہ تین اوقات ہیں جس میں آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے. وہاں ہے صلاۃ الفجر سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد اور دن کے وقت. وہاں پہ دو نمازوں کا ذکر آیا، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. یہ دو نمازیں ہیں جن کا نام قرآن میں ہے. صلاۃ العصر کوئی نہیں ہے، وہ ویسے سورۃ العصر کو وہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، عصر کے وقت کی نہیں، وہ اوور آل زمانے کی ہے. صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ. صلاۃ کے ساتھ دو ہی نمازوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، وہ بھی سورۃ النور میں. ظہر، عصر اور مغرب ان نمازوں کے نام نہیں آئے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے حدیث یہ سنت کی طرف نہیں جانا، وہ تو نمازوں کے نام بھی نہیں ان کو پتا. ابھی تو رکعتوں کی اور پڑھنے کے طریقے کی اور اس میں پڑھنا کیا ہے وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروایا جائے. کوئی بنیاد ہو تو بندہ آگے چلے بھی نا، یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے. وہ سنت سے آپ کو ملتا ہے. تو سنت کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. الحمدللہ. تو یہاں سے آپ کو نماز کی ٹائمنگز بھی پتہ چل گئی. تین ہیں. کون سی؟ فجر بالکل الگ ہے، ظہر، عصر اور مغرب و عشاء. اب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اہل سنت میں سے چند فنیٹک قسم کے لوگ شیعہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہٰذا اگر آپ نے ظہر عصر کٹھی پڑھتے ہیں آپ یا مغرب عشاء تو یہ تو آپ وقت ہی نہیں کر رہے، قرآن میں تو ہے. تو سر قرآن تو وقت بھی تین بتا رہا ہے نا، پانچ تو بتا ہی نہیں رہا. پانچ کی تفریق تو آئی ہے احادیث کے اندر. یہ آیت تو شیعہ آپ کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن سے لے رہے ہیں پھر نماز کی ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے لیں. قرآن میں تو یہ تفصیلات نہیں آئی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیا. باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں پانچ ہیں. شیعہ پانچ ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی افضل پانچ نمازوں کو الگ پڑھنا ہے. ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہیں. بلکہ پاکستان کے دینی مسالک جو میں نے بتایا تھا، جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا تھا. تو ان کی یعنی اسائنمنٹ تھی. وہ تو خیر پھر جب تیار ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ کے تو پھر انہوں نے خود سے اسے پرنٹ کروا دیا کہ اتنی محنت کی ہے. اس میں بھی شیعہ علماء کے جو انٹرویو انہوں نے کہا جی افضل یہی ہے کہ پانچ نمازیں الگ وقت میں پڑھیں. یہ جواز کی حد تک ہے. اب آ جائیں اہل سنت کی طرف. تو اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کرنے کا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی. تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے. باقی اس میں کئی ایک تفصیلات ہیں جو 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے. آپ میرا کلپ دیکھ لیں. نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان اس میں نے بتایا، اور اس میں جو بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور جو اس میں چند ایک لوگوں نے بیچ میں پخیں چھوڑی ہیں، میں نے ایک ایک وسوسے کو اس کلپ کے اندر سیٹل کیا. آج میں اسے سکپ کرتا ہوں. اب اہل سنت کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ 5 الگ وقت میں پڑھتے ہیں، اور شیعہ کی ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کو الگ، ظہر عصر اکٹھی اور مغرب اور عشاء اکٹھی. تو دونوں کو ضد چھوڑ کر وقتاً فوقتاً دونوں طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم تو دونوں طریقوں سے کرتے ہیں. اور نمازیں جو جمع آپ کریں گے تو وہ پھر اس میں آپ کے پاس ٹالرنس ہے. ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم بھی درست ہے
زہر کے ساتھ اثر، جمع تاخیر بھی درست ہے، اثر کے وقت میں جا کے پہلے زہر اور پھر اثر، اور جمع سوری درمیان میں، زہر آخری وقت میں اور اثر پہلے وقت میں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اور یہی کچھ مغرب اور عشاء کے ساتھ، جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، اس میں پوری ڈیٹیل احادیث جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہیں، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہیں، اس کلپ میں دیکھ لیں، میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح نمازوں کی تعداد کے اوپر اجماع امت ہے نا اہل سنت اہل تشیع کا، نماز کی رکعتوں پہ بھی اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے۔ پچھلے دنوں ابھی میری ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی نماز قصر کے حوالے سے، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ سارا رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ اب آ جائیں دھوپ گھڑی کی طرف۔ اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے تو سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں ہے۔ چاند میں تو آپ پتہ ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں، نقشہ اوقات، اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ اوقات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے۔ سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 سال کے لیے بھی کفایت کریں گے، 10,000 سال کے لیے بھی، کیونکہ وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے۔ 100 سال لکھ کے ہم رو پا رہے ہونے۔ اچھا، تو دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی۔ دھوپ گھڑی یہ ہوتی تھی کہ چھت کے اوپر وہ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیتے تھے، بالکل سیدھی 90 کے اینگل کے اوپر، اور اس کے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت پہ نشان لگائے ہوتے تھے۔ جب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ نماز ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی۔ آج کل تو دھوپ گھڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں اور ڈیجیٹل آپ کے پاس کلاکس مسجد میں لگی ہوئی ہیں جو آپ سیکنڈز تک آپ کو ایکوریسی کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بتاتی ہیں۔ پھر سافٹ ویئرز ہیں، ایپس ہیں، مسلم پرو، اسلام 360، صلاۃ ٹائم، اور کئی ہیں، ملینز آف سٹیز کہ اس میں پورے نقشے دیے ہیں۔ اور گوگل میں آپ ویسے ہی لکھیں، آج آپ جا کے لکھیں جناب سن رائز یا فجر یا ظہر ان جیلم ٹوڈے، وہ آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا دے گا، گوگل خود بتائے گا، حافظہ اللہ تعالی۔ سر کتنی آسانی کر دی ہے۔ پرانے لوگ تو اندازے بیچارے لگاتے رہتے تھے۔ پرانے زمانے میں تو جناب اگر مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے گھپ اندھیرا چھا جائے تو لوگ روزہ بھی کھول لیتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا، علم غیب تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا۔ اور تو اور چھوڑ دیں، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتنے بادل چھائے کہ ہم لوگوں نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکل آیا، تو پوچھا پھر کیا کیا؟ ان کا روزے کی قضا کے سوا اور کیا چاہ رہا تھا؟ اس زمانے علم غیب کوئی نہیں سی، صحابہ کا روزہ خراب ہو گیا۔ لیکن جان کی ایمان پاؤں اور گستاخی کے فتوے میں نہ ہوں، کیا آج ہمارا بچہ یہ کرے گا کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں اور وہ روزہ کھول لے؟ کہے گا سر ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا، چھوڑ دیں تو ستارے بھی نظر آ جائیں، جب تک گھڑی نہ بتائے کہ غروب آفتاب ہوا ہے کہ نہیں۔ تو سر پھر یہ کتنا مبارک دور ہے، ایرر کے چانسز ہی ختم ہو گئے۔ دیکھیں نا، اب تو کوئی غلطی نہیں کھاتا، ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے، بے شک سورج کو گرہن لگ جائے اور زمین پہ بالکل پھر کھا بھی لیتے تو ابھی بھی سورج بلند ہوتا۔ تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک۔ لیکن جب کسی نے نہیں ماننا تو غلام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں نا اس کی تعبیر، یہ حدیث تو ان کے گلے میں اٹکتی ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ ماہر کسائی ملتے ہوں۔ ایڈی وڈی کہانی صحابی دے دماغ ہی سی، جڑا صحابی دس رہا سی ٹائم کیلکولیٹ کرنے واسطے، وہ یہ دس رہا سی کہ 100 بندے مل کے ایک اونٹ ٹاندے ہون گے، پھر تو سر ادھے گھنٹے بھی سارا کچھ کر لیں گے۔ لیکن ہنڈیا پکانے میں کوکر تو نہیں تھا نا، وہ ٹائم چاہیے، وہ کتنا ٹائم کٹاؤ گے؟ تو جب آپ نے نہیں ماننا تو کہتے ہیں کئی ایک ماہر کسائی ملتے ہوں، جبکہ صحابی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نہر کرنے کے بعد گوشت بنایا جائے، وہ اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر رہے تھے۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص نے کہا تھا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ تو یہ نہیں ہے کہ ماہر کسائی ملے اور 15 منٹ بعد آپ قبر سے اٹھ جائیں، یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے تھے، وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا پیریڈ بتانا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے اس کو ساتھ عصر کے وقت کے حوالے سے کلیئر کر دیا کہ اس میں حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے، باقی نماز کی وہ ڈیجیٹل ٹائمنگ ایک جیسی ہے، حنفی ہو یا شافی ہو، شافی کو سلیکٹ کریں، جدھر بھی مسلم پرو میں بھی اسلام 360 میں بھی وہی ٹائمنگ جو ہے نا، وہ یعنی قرآن و حدیث سے جو سپورٹیو ہے وہ وہی ٹائمنگ ہے۔ باقی مکروہ اوقات 3 ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، جب سورج بالکل سینٹر میں پہنچے اس وقت مکروہ ہے، ہلکا سا آگے جائے گا اسے دعوی کبرا کہتے ہیں، ہلکا سا آگے جائے گا زوال آفتاب، زوال مکروہ وقت کو نہیں کہتے بلکہ ڈھلنے کو، جو ظہر کا وقت ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔
سینٹر میں بالکل پڑھنا اور غروب آفتاب کے وقت پڑھنا منع ہے، اور آپ نے فرمایا یہ کفار اس وقت بتوں کی عبادت کرتے تھے یا سورج کو سجدہ کرتے تھے، ہمیں اس کی مخالفت کا کہا گیا۔ اور یہ 5-5 7-7 منٹ ہوتے ہیں، یہ 20-20 منٹ تو انہوں نے خود ہی کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک وہ سورج نکلتے ہوئے یعنی ٹرانزیشن پیریڈ، جب سورج کی وہ ٹکیا گول یعنی وہ جو زرد کلر کا سرکل ہے وہ جب نکل رہا ہو نا، ہلکا سا وہ سینگ باہر نکالے اور پھر پوری ٹکیا باہر آ جائے نا، بس وہ جو درمیان کے جو 4-5 منٹ ہیں وہ مکروہ ہیں، جیسے ہی پورا باہر آ جائے مکروہ وقت ختم۔ البتہ افضل وقت ہے کہ اوپر آئے تو وہ آپ اشراق چاش پڑھیں، خوب روشن ہو جائے، وہ علیحدہ سے ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے افضل وقت دوحا کا وہی ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے سورج کی گرمائش سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ٹکیا اوپر آ گئی اور یہاں پہ ٹکیا جب غروب ہو رہی ہو اس وقت، لیکن ان دونوں ٹکیوں کے دوران بھی اگر کوئی اس وقت کی فجر یا عصر پڑھ لے تو وہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر ایک رکعت اس نے فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، اور غروب کا ایک رکعت لیکن وہ پہلے پڑھنی ضروری ہے، بشرطے کہ آپ کی ٹائم گھڑی بھی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہو، ادروائز پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، ظاہر ہے پھر تو آپ اپنی مرضی سے ہی معاملات کو لے کے چلیں گے نا۔ اچھا، ایک اور حدیث جو اسی کانٹیکسٹ میں نے بتایا فجر کے بعد یہ روکتے ہیں سنتے پڑھنے سے، تو یہ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرض کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی دوسری نماز جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ یا باقی حدیث کی کتابوں سے صحابہ کا عمل لے کے آتے ہیں نا کہ وہ جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، تو وہ ہے کہ وہ سائیڈ میں پڑھ لیتے تھے جہاں تک امام کی قرات نہ آئے۔ یہ نہیں تم نے تو 5 بندوں کے لیے اسپیکر لگا کے محلے کو سنا رہے ہوتے ہو، قرآن سننا ضروری ہے، وہ نہیں سنتے ہوتی۔ ہاں اگر کوئی ایک کمرے میں بڑی مسجد حسین میں کوئی سائیڈ میں پڑھتا ہے اور پھر صحابہ والی نماز ہو جس میں رکعت بھی کم از کم 15-20 منٹ کی ہو تو وہ 2 سنتے پڑھ کے شامل ہو سکتا ہے۔ حنفیوں کی نماز کے لیے یہ نہیں کہ وہ سنتے پیچھے پڑھے، وہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ امام تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی وہ پہلے 2 سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام سلام پھیر دیتا ہے، وہ سنتا فرضاں تو بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ ترمذی کی اور حاکم کی صحیح ابن خزیمہ کی روایت پتہ ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی تھی 2 رکعت جو فجر کے بعد پڑھ رہا تھا، ان کے لیے پھر یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ مسئلہ جو انہوں نے گھڑا ہے تو یہ پھر نہ گھڑتے، تو یہ بھی اس میں مسئلہ ضروری تھا۔ اب آخر میں آپ کو نقشہ اوقات جو ڈیجیٹل یا آپ کے پاس یہ پرنٹ ہوئے ہمارے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو اب یہ چونکہ 6 جون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2021 کی، لیکن 2021 سے اس کا تعلق نہیں، یہ 3021 ہو 4021 ہو یا 8 سے 2000 سال پہلے چلے جائیں، سورج کی ٹائمنگ نہیں بدلتی ہے، اس لیے اسے دائمی اوقات کا نقشہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام آباد کا نقشہ اس وقت میرے پاس ہے، 6 جون کو فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے